بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تربیت الصالح، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی گئی خط و کتابت، جو طالبین، سالکین اور شاگردین کے خطوط کا جواب، ان کے مسائل کا حل ہے۔ خطبہ تربیت الصالح۔ صاحب تربیت حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مطبوعات در تبویب تربیت الصالح، جلد اول، مطبوعات دہلی۔ اما بعد، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقد قال اللہ تعالی ولکن کونوا ربانیین، الآیہ۔ وهو الذي يرى الناس بصغار العلوم قبل كبارها كما قال ابن عباس۔ یہ آیت بنا بر تفسیر مذکور تربیت دینیہ کو بلحاظ استعداد معمور بھی بتلا رہی ہے۔ تم ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک شخص کو اپنی استعداد کے بقدر تربیت دینیہ حاصل کرنی چاہیے، جس کے مختلف و متعدد شعبوں میں سے ایک خاص قسم تربیت کی علماً و عملاً قریب قریب مفقود ہو رہی ہے، اور وہ تربیت باطن کی ہے، باعتبار مقامات و احوال و افعال و آثار و واردات و خطرات کے۔ خطرہ کی جمع ہے خیالات، یہ وہ خطرہ نہیں ہے جو ڈینجر کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور تجربہ ہے کہ بدون اس تربیت کے خاص کے اصلاح باطن کی نہیں ہوتی، اور جس کو بدون اس کے اصلاح کے سمجھا جاتا ہے وہ خود حالت غیر مقصود ہے، اور اس غلطی میں بکثرت مستفیدین و مفیدین مبتلا ہیں۔ الحمدللہ والمنہ کہ شیخین جلیلین حضرت مولانا و مرشدنا الحافظ الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب تھانوی ثم المکی، اور ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا و ہادینا الحافظ الحاج رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہما و عم برہما کی خدمات بابرکات کی حاضری و کثرت لزوم کی بدولت اس تربیت کے اصول صحیحہ جو گوش و ہوش تک پہنچے، وہ اپنے لیے بھی اور دوسرے طالبین کے لیے بھی غلطیوں سے نکالنے والے اور تشویش و کلفت سے بچانے والے اور امر حق تک پہنچانے والے اور شفا و جمعیت کے بخشنے والے ثابت ہوئے۔ ان دو حضرات کی خدمت میں بار بار حاضری سے جو کیفیات بننے لگیں اور جو سمجھ بوجھ اس طریق کی حاصل ہوئی، اس سے بہت سے فوائد ہوئے۔ ذاکرین سالکین کو کئی مرتبہ وساوت ذہن کے اندر خیالات وہ آتے ہیں جس سے ان کو زحمت محسوس ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنے، ان سے سیکھنے سنتے رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئیں، اس سے شفا اور جمعیت بھی حاصل ہوئی، دل جمعی۔ اس لیے اپنا بھی دل چاہا، اور بعض اکارم احباب نے بھی تحریک فرمائی کہ اس قسم کے جو خطوط آیا کریں اور ان کے جواب جایا کریں، اگر وہ نقل کر لیے جایا کریں اور جب کچھ معتد بھی حصہ ہو جایا کرے، وقتاً فوقتاً شائع کر دیے جایا کریں، تو مبتلا بھی کے لیے ایک نہایت بکار آمد دستور العمل تیار ہو جائے۔ یعنی جب وہ خطوط، سوالات، جوابات وہ جب جمع ہو جائیں گے تو ان کو شائع کر دیا جائے،
بہت سے حضرات جب وہ پڑھیں گے تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہیں یا ان کے ساتھ میں وہ کیفیت چل رہی ہے اور ان کو بھی اس جواب کی ضرورت تھی۔ چنانچہ شوال سے 1329 ہجری سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اتمام کرتا ہوں اور اس کا نام تربیت السالک رکھتا ہوں، اور ان مضامین میں بعض سوال و جواب کی شکل میں ہیں، اس کی علامت سین اور جیم ہے، اور بعض جو اپنے حال کی اطلاع دیتے ہیں اور اس پر رائے ظاہر کی جاتی ہے، اس کو بلفظ حال و تحقیق لکھا گیا ہے۔ اور گو یہ مضامین دقیق اور لذیذ نہیں ہیں، مگر نسخہ طبیہ میں نہ غموز ہوتا ہے اور نہ کسی کو اس پر وجد ہوتا ہے۔ ایسے مضامین غامضہ علمیہ کی امداد الفتاوی میں نقل ہونے کا التزام کیا گیا ہے۔ کتبہ اشرف علی عفی عنہ۔ کلمات طیبات حضرت اقدس مخدوم العلماء بقیت السلام مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الخیرات، بھلائیوں والے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہی خیر ہے، اور مضاف الیہ کی برکت سے وہ جامع الخیرات ہو گیا، بھلائیوں کے جمع کرنے والے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور خیر کے لیے موفق بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ مدرسہ خیر المدارس جو جالندھر میں شروع ہوا اور پاکستان بننے کے بعد ملتان میں اپنے عروج کو پہنچا، وہ ان کی انہی خیرات میں سے ہے جو انشاءاللہ تعالی ان کی زندہ جاوید یادگار رہے گی۔ آپ کے علم تصانیف بھی سبھی اہل علم و عوام کے لیے ایک بیش بہا علمی خزانہ ہے۔ بالخصوص حکیم الامت مجدد المیت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی کتاب تربیت السالک کی جو خدمت تبویب آپ نے انجام دی، وہ ایک بڑا کارنامہ اور طالبین حق و صدق و اخلاص کے لیے ایک بے نظیر مجموعہ ہو گیا۔ سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا تعالیٰ نے اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے چن لیا تھا۔ آپ کی تصانیف، مواعظ، ملفوظات انسان کی زندگی میں انفراد و تفرید سے خالی صحیح دینی انقلاب پیدا کرنے کے لیے بے نظیر نسخہ اکسیر ثابت ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرمایا کرتا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر ندویت کے باوجود اور علم و تحقیق کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا نور عالم خلیل الامین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان و ادب کو بہت اچھا ذوق دیا تھا۔ اردو عربی اردو ٹرانسلیٹ ترجمانی کیا کرتے تھے۔ الدعوہ جو دارالعلوم دیوبند سے نکلا کرتا تھا، اس میں انہوں نے اس کا اہتمام التزام کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں سے کچھ عربی کر کے وہ شائع کرتے رہتے تھے۔ عرب کے بعض بڑے محققین حیرت زدہ رہے گا کہ یہ شخص کب تو پیدا ہو گیا، کب چلا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب پڑھنا چاہیے، ایک صفحہ پڑھنے سے آدھا کلو عقل بڑھتی ہے۔ مولانا نور عالم خلیل الامین صاحب فرماتے تھے۔ خصوصاً سالکان طریق حق اور طالبان رشد و ہدایت کے مکاتبات کے جواب میں جو ظاہری اور باطنی اصلاحات کے نسخے لکھے گئے ہیں، وہ ایک روحانی مطلب ہے، مگر ہزاروں مکاتیب بے ترتیب ہیں، کوئی خاص مضمون تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ حضرت قدس سرہ کی حیاتی میں بہت سے علماء و فضلاء کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ مکاتیب جو تھانوون کے ماہنامہ النور میں سال ہر سال سے مسلسل شائع ہوتے رہے، ان کو کتابی شکل میں تبویب و ترتیب قائم کر کے شائع کیا جائے۔ حضرت کے خلیفہ خاص مولانا عبدالمجید صاحب
بچھرایونی رحمہ اللہ نے اس کی اشاعت کا عزم فرمایا اور تبویب و ترتیب کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، اور مولانا نے 1320 ہجری سے 1350 ہجری تک 30 سال کے عرصے میں جتنے مکاتیب تربیت شائع ہوئے تھے ان کو ابواب قائم کر کے ایک خاص ترتیب میں منظم کر دیا۔ 1272 صفحات کی ایک ضخیم جلد ہو گئی۔ اس کے بعد سن 1350 سے 1362 ہجری آخر حیات حضرت حکیم الامت تک 12 سال کے ایسے ہی مکاتیب اس مرتب مجموعے میں نہیں آئے تھے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے اس کام کی تکمیل کے لیے بھی ان کو بھی اسی طرح تبویب و ترتیب کر کے ایک دوسری جلد کا مجموعہ بنا دیا۔ افسوس ہے کہ مولانا ممدوح کی حیات میں اس کی اشاعت نہیں ہو سکی۔ اب حضرت مولانا کے مخلص تلامذہ و احباب نے اس کی اشاعت کا انتظام فرمایا۔ حق تعالی اس کو بھی جلد اول کی طرح حسن قبول عطا فرمائیں اور طالبین کے لیے نافع و مفید بنائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ عرصہ دراز سے اس کی جلد اول بھی نایاب ہے۔ حق تعالی اس کی اشاعت کا بھی کوئی انتظام فرما دیں تاکہ مکمل کتاب یکجا دستیاب ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ اس دور فتنہ و فساد میں یہ کتاب مسلمانوں کی اصلاح اعمال و اخلاق کا ایک نسخہ اکسیر ثابت ہوگی، واللہ المستعان۔ بندہ محمد شفیع عفو اللہ عنہ، دارالعلوم کراچی، یوم العید 10 ذوالحجہ 1390 ہجری، 57 سال۔ باب بیعت و صحبت شیخ کے بیان میں رنگ کے اختلاف کی وجہ سے بعض مشائخ کی طرف کشش کا ہونا۔ حال کچھ روز سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کو دل چاہ رہا ہے، مگر اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ قریب ہیں، وہاں دل نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی نظام الدین مولانا محمد الیاس صاحب کے یہاں جانا ہوتا ہے، گویا اس بستی تک جاتا ہوں مگر درگاہ میں جانے کو کچھ دل نہیں چاہتا، خدا معلوم اس کی کیا وجہ ہے۔ تحقیق یہ تفاوت مناسبت کے تفاوت سے ہے۔ حضرت قطب صاحب پر ترک تعلقات کا خاص رنگ غالب تھا۔ حضرت قطب صاحب پر ترک تعلقات کا خاص رنگ غالب تھا جو حضرت نظام الاولیاء کے رنگ سے جدا تھا۔ جن احباب کو مجھ سے زیادہ مناسبت ہے وہ اس رنگ سے زیادہ قریب ہیں جو قطب صاحب پر غالب تھا، اس لیے کشش میں تفاوت ہے۔ جو مضمون سمجھ میں نہ آئے اس میں رائے نہ چاہیے۔ حال کتاب سراج المجالس جس میں ملفوظات حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہیں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تحقیق اللہ تعالی نافع فرما دے، لیکن کوئی مضمون اگر سمجھ میں نہ آئے اس میں رائے قائم نہ فرمائیں، اپنی طرف سے رائے قائم نہ کریں۔ جسے تصوف کی کتاب کی استعداد نہ ہو اس کا مطالعہ نہ کرنا چاہیے۔ حال خادم نے ایک عریضہ 8 روز سے زائد ہوئے ارسال خدمت کیا تھا جس میں مخدوم کے اس ارشاد کے جواب میں کہ سراج السالکین کے مطالعے سے کیا مقصد ہے، یہ عرض کیا تھا کہ رغبت علی الطاعت کا ذریعہ ہو۔ اس کتاب کے پڑھنے سے طاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اس کا جذبہ پیدا ہو۔ تحقیق کیا ایسی کتاب کے مطالعے کے لیے کسی علمی استعداد کی ضرورت نہیں؟ کیا طب کی ہر کتاب ہر شخص مطالعہ کر سکتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر شخص اپنی علمی سطح اور سمجھ کی
کے معیار کے مطابق ہی کتاب کا مطالعہ کرے۔ مرید کو پیر کے بتلائے ہوئے ورد میں کمی بیشی کرنا صورت مخصوص میں جائز ہے۔ حال کسی مرید کو اس کے پیر یا مرشد نے ایک تعداد معین میں پڑھنے کے لیے ایک ورد بتایا ہے، کیا مرید اس ورد کی تعداد میں کمی بیشی یا اور کسی طرح کا رد و بدل اپنی عقل سے کر سکتا ہے یا نہیں؟ تحقیق اس عدد میں اگر کوئی خاصہ ہے، تجربے سے یا اور کسی دلیل صحیح سے، تو اس میں کمی بیشی و تغیر تبدل سے وہ خاصہ فوت ہو جائے گا، مگر معصیت نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، تو جو ضرورت پیش آئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی پریشانی آئی ہے اس کو دفع کرنے کے لیے کوئی آیت کریمہ یا کوئی دعا مخصوص تعداد میں کسی نے بتلائی۔ مثال کے طور پر کوئی پریشانی لائی ہوئی، اس کے جواب میں کہا گیا کہ یا حی یا قیوم 313 مرتبہ پڑھ لو۔ اب 313 یہ تعداد ہے اصحاب بدر کی، یعنی اسلام کو فروغ ہونے کے لیے جن حضرات نے پہل کی تھی اور کائنات کے اندر دین اسلام کے فروغ میں، فتح یابی میں جن کا پہلا حصہ اور کارنامہ ہے، وہ 313 تھے۔ بہت سے نیک علماء فضلاء نے یہ نیک فالی لی کہ 313 کی تعداد یہ بھی اچھی ہے، پسندیدہ ہے، لہٰذا انہوں نے بتلایا کہ 313 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو اب اگر کوئی شخص 313 میں کمی بیشی کرے گا تو گناہ گار تو وہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس عدد کی خاصیت تھی اس لیے وہ والی تاثیر نہیں رہ پائے گی۔ اور اگر کوئی خاصہ بھی نہیں، محض انتظام و انضباط کی بنا پر تعیین کی گئی ہے، تو فوت خاصہ کا بھی ضرر نہیں، بشرطے کہ تغیر و تبدل میں معنی وغیرہ کا فساد لازم نہ آوے۔ باقی شیخ کی تجویز کو مثل حکم شارع کا سمجھنا یہ حدود سے خارج ہے۔ کما قال تعالی ام لہم شرکاء، تو یہ معلوم ہوا کہ شیخ نے جو چیز بتلائی ہے اس کا بہرحال وہ درجہ نہیں ہے جس طریقے سے کہ شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کا ہے۔ ساتھ میں کبھی یہ محاورہ ایک کی نفی دوسرے کے اثبات کے لیے مستعمل ہوتا ہے، یعنی پیر کوئی چیز نہیں، حاکم خدا ہی ہے، جیسا کہ حدیث میں ان اللہ هو الدہر، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ زمانہ تو میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، زمانہ ہے کیا؟ اپنی ذات سے زمانہ کچھ نہیں ہے، میں زمانے کو الٹتا پلٹتا ہوں، میں دن اور رات لے کر کے آیا کرتا ہوں، تو زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کا الٹنے پلٹنے والا تو میں ہوں۔ کہ معنی یہ ہے کہ دہر کوئی چیز نہیں، متصرف خدا ہی ہے، اور حکمت اس اول کی تصویر میں معذورین سے کف لسان کی تعلیم ہوگی، لہٰذا اپنی زبان کو ایسی چیزوں سے روک کے رکھا جائے۔ اور قرینہ اس مضمون مؤول کے مقصود فی الدین نہ ہونے اور قابل التفات نہ ہونے کا اس کی شرح کے وقت آواز کا دھیمی ہوتی ہوئی چلے جانا ہے، جس کی ختم تصریح ہے، ورنہ حق معمور بھی کی شان کا مقتضا تو وہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ فصدع بما تؤمر، کھل کر کے بیان کرو۔ تو اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے اس کی ظاہری مراد کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ قطعاً باطل ہے جس کا اعتقاد کفر ہے۔ پھر اگر دوسرا اس کے خلاف خواب دیکھ لے تو کیا دونوں خوابوں کو صحیح کہا جائے گا؟ بلکہ قانون نقلی و عقلی کی بنا پر اذا تعارض تساقطا، اس کا حکم کر کے دوسری دلیل غیر متعارض کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور وہ نصوص قطعیہ محکم ہیں۔ معتبر کتابوں میں ہزاروں واقعات ایسے بلکہ اس سے بھی زیادہ شبہ میں ڈالنے والے منقول ہیں۔ آج کسی عالم نے کسی عارف نے خوابوں کو نصوص پر ترجیح نہیں دی، آج تک کسی عالم نے کسی عارف نے خوابوں کو نصوص پر ترجیح نہیں دی۔
قرآن و حدیث کے اوپر نہیں بتلایا اس کو، بلکہ خوابوں کو غلط سمجھ کر نصوص پر عمل کیا۔ اور اس اعتقاد کا تو احتمال بھی کفر ہے کہ کوئی چیز شریعت میں منفی ہو اور طریقت میں مثبت ہو، جیسے کہ مفصل واقعہ ہے جس کے اندر سے خلاصہ یہ ہے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے نہیں بچایا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اور طریقت میں مثبت، خود ائمہ طریقت نے بلا اختلاف اس اعتقاد کا ابطال کیا ہے، اس کو غلط کہا ہے۔ نیز خواب پر عمل کرنے والے سے اگر باز پرس ہوئی کہ تو نے خواب کے سبب نصوص کو کیسے ترک کیا، تو اس کے پاس کوئی عذر معقول مقبول عقلی یا نقلی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بارہبنکی لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ وہاں فتح پور کے واقعے بہت سناتے تھے، وہ ان کے علاقے میں بارہبنکی کے آس پاس میں جا کے تھے، تو وہاں کوئی صاحب تھے بہت پابند تھے، سو صلات کے، تہجد کے، ذکر اذکار کے، عالم نہیں تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، عبادت بہت کرتے تھے۔ تو کسی نے مستی لی، دل لگی لی، تو ان کے ہاں چلے گئے، چھت کے اوپر جا کے سفید لباس پہن لیا، لمبے جبہ قبہ وغیرہ سب، اور دھما چھت کے اوپر اچھلے کودے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہے تہجد کے وقت میں؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ وہ بیچارے شریف و سمجھے کی عبادت کرتے کرتے، تہجد پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے ہوئے آئے، تو وہ نیچے اترے، کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت ریاضت سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو معراج پہ بلایا ہے۔ اچھا، تو نیچے اتر کر کے آئے، کاہے جلنا ہے کہ وہ براق نیچے کھڑی، جب دروازے تک آئے کہا کہ آپ اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا کی آنکھیں آپ کی اس کو جھیل نہیں پائیں گی، آنکھوں میں پٹی ڈال لو۔ تو کپڑا ڈال دیا آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر، اور وہ براق کو بٹھا دیا اور وہ لے کر کے چلے۔ اب وہ اونچی نیچی جگہ آئیں کہ یہ کہا کہ آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، آسمان چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، ہو رہا ہے کہ اچھا، لے آ کے کھڑا کر دیا کہ ابھی یہ بھی آپ سے ہم کلامی ہوگی، اب یہ اسی طرح سے براق میں بیٹھے رہے، وہ بیچارے انتظار۔ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، لوگوں نے کہا کہ تو برسوں ہو گئے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ صوفی صاحب نماز میں نہیں آئے، آج فجر کی فرض نماز میں نہیں آئے۔ گھر جا کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ تو ہے ہی نہیں، گھر میں غائب ہے۔ اب لوگ تلاش میں کے لیے کہاں ہیں، ادھر باہر کی طرف سے کوئی آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب وہ ٹیلے کے اوپر، وہاں ٹیلے کے اوپر کوئی آدمی ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں جو گئے تو دیکھا تو ایک گدھا، اس گدھے کے اوپر وہ صاحب بیٹھے ہوئے اور چہرے میں پاؤڈر ڈلا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہاں پر کیسے؟ کہنے لگے خاموش، میں معراج میں ہوں۔ انہوں نے کہا معراج میں نہیں ہو، فتح پور کے ٹیبے پہ ہو۔ آنکھ سے پردہ ہٹایا تو فتح پور کے ٹیبے پر کھڑے تھے بیچارے، وہ براق نہیں تھا، وہ تو گدھا تھا۔ تو اب ایسے واقعات ہیں جیسے کسی کو شیطان نے آ کر کے اس طرح خواب میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اتنے راضی ہو گئے ہیں، نمازیں معاف کر دی، تو خواب کے اندر اگر ایسا آ بھی جاتا ہے تو چونکہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ خواب کو بھی پیش کیا جائے گا قرآن حدیث پہ، شریعت پر۔ اگر نصوص پر عمل کرنے والے سے باز پرس اور یہ محض فرض محال ہے تو اس کے پاس نہایت صحیح و قوی عذر ہیں جو اوپر مذکور ہوئے، غرض ہر حال میں ظاہری مدلول خواب کا واجب الرد ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔